محمد و آل محمد بیان فرمان دے بلندتر صلوات۔ آواز آوے دی کمی آوے؟ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نعماءہ العاجزون ولا یدرکہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد العلم ولا ینالہ غوث الفتن الذي دل على على قدرته وعلمه يحكم المسلمات على المشابهة للجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبة الناقصات نحمده حمدا يملأ به الأرض والسماوات نشکره على نعمه المتظاهرات المتواترات ونستعينه على دفع البأساء والضراء في جميع الحالات الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والبينات المكمل بطريقته وشريعته سائر الكمالات وعلى آله الهادين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم عن الضلالات أما بعد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذالک هو الفوز العظیم۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآباد بلند صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ رب العزت بانی مجلس کی صف ماتم بچھائی ہوئی اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے۔ عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، علماء کرام، ذاکرین اعظام جہاں کہیں بھی اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہیں، مولا سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے۔ ہم سب کو مقصد شہادت مظلوم کربلا، مقصد عزاداری سید الشہداء سمجھنے کی
لوگوں کو سمجھانے کی اپنی زندگیوں کو اس پاک اور عظیم مقصد کے مطابق ڈھالنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ عزاداری سید الشہداء کو مولا دن دگنی رات چگنی۔ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ چیک لینی ہے کتاب رکھو ਆ ਦੇਖੋ اتنے رکھو بھی ہاتھ جانی اتنے رکھو بابا دے بلند سلوات سورہ یونس کی 3 آیات تلاوت کی۔ آیت نمبر 62، 63 اور 64۔ آیت نمبر 62، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو، توجہ رکھو، یہ بات پکی ہے، دھیان سے سنو۔ کیا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ ان پہ کوئی خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن و ملال۔ آیت نمبر 63، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا، وہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں، جن میں ایمان نہیں وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور صاحبان تقوی ہوتے ہیں، یعنی ہر اس کام سے بچتے ہیں جو کام اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ آیت نمبر 64، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان اللہ کے ولیوں کو اس زندگی میں مرنے سے پہلے بھی بشارت مل جاتی ہے، و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بشارت مل جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے بھی خوشخبری ملتی ہے اور مرنے کے بعد بھی خوشخبری ملتی ہے، اور یہ ایسی پکی بات ہے اللہ کی کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو، لا تبدیل لکلمات اللہ، مجھ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی اسی طرح ہی ہوگا۔ کس طرح؟ اللہ کے ولیوں کو اس دنیا میں بھی بشارت ملے گی اور آخرت میں بھی بشارت ملے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بشارت کا مل جانا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہر بندہ اسی کام کے لیے، اسی کامیابی کی کے حصول کے لیے محنت کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے جو بھی ولی ہیں ان پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال، انہی کو یہ بشارت ملتی ہے۔ یا واللہ، اللہ کے ولی کون ہے؟ ولایت کا سب سے اعلیٰ درجہ اور بہترین فرد تو محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام۔ آج کی اس دنیا میں بھی آل محمد علیہ السلام کی ایک پاک ذات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں، وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، دنیا والے ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ اس کے بعد
ان پاک ہستیوں کے بعد بھی قرآن کی اس آیہ مجیدہ کے مصداق ہیں اور اللہ کے ولی ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی حزن و ملال۔ ان پاک ہستیوں کے علاوہ کون ہیں اللہ کے ولی، ان کی گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اور ہم تلاش کرتے پھر رہے ہیں اللہ کے ولی، ننگ دڑھنگ کوئی نظر آ جائے اللہ دا ولی بیٹھے۔ کانو یتقون، اللہ کے ولیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، ہر اس کام سے بچتے ہیں جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یا جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے نہیں ہیں وہ اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولیوں کی صفت بیان فرمانے کے بعد فوراً خصوصیت اور علامت اور نشانی بھی بیان فرما دی۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ آمنوا الذین آمنوا، صاحبان ایمان ہوتے ہیں۔ کافروں میں اللہ کے ولی نہ تلاش کرنا، منافقوں میں اللہ کے ولی تلاش نہ کرنا، مشرکوں میں اللہ کے ولی تلاش نہ کرنا، وہ آمنوا ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی کانو یتقون، وہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ صاحبان تقوی کا سادہ سا ترجمہ جو جامع اور معنی ہے وہ یہی ہے، ہر اس کام سے بچتے ہیں جو کام اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے تو ان دو صفتوں کے اندر تلاش کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کو، عقبہ نام ہے، کسی جگہ پہ امام علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں لن تموتا نفس مومنۃ، کوئی مومن اتنی دیر تک نہیں مرتا حتی تراہا، یہاں تک کہ وہ کچھ چیزیں دیکھتا ہے جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دل اس کا خوش ہو جاتا ہے۔ اس عقبہ نے امام علیہ السلام سے پوچھا مولا کیا وہ کون سی چیزیں دیکھتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا بس کچھ دیکھتا ہے، کچھ چیزیں دیکھتا ہے جن چیزوں کو دیکھنے سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی روشن ہو جاتی ہیں اور اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مولا کیا دیکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا بس دیکھتا ہے کچھ ایسی چیزیں جن سے ان کا دل خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں روشن اور ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ 10 مرتبہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دیکھتا ہے لن تموتا نفس مومنۃ حتی تراہا، اتنی دیر تک مومن نہیں مرتا جتنی دیر تک کچھ ایسی چیزوں کو نہ دیکھ لے جن چیزوں کے دیکھنے سے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ 10 مرتبہ اس مولا کے صحابی نے 10 مرتبہ دہرا کے پوچھا مولا کیا دیکھتا ہے؟ 10 ہی مرتبہ ارشاد فرمایا بس کچھ چیزیں دیکھتا ہے، بیان نہیں فرمایا کیا۔ محفل جس محفل میں تشریف فرما سے برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، گھر سے باہر نکلے تو یہ راوی خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں جا رہا تھا تو مجھے امام علیہ السلام کی آواز آئی، کہتا ہے میں رک گیا، امام نے مجھ سے پوچھا، گویا تو پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ کیا دیکھتا ہے؟
کہتا ہے میں نے رونا شروع کر دیا اور فرط محبت میں میرا جسم کانپنے لگا، شدت کے ساتھ میں نے رونا شروع کیا۔ میرے رونے اور میری حالت کو دیکھ کے مولا کو گویا مجھ پہ رحم آ گیا۔ گویا تو پوچھنا چاہتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ کہتا ہے میں نے گزارش کی، جی مولا۔ ارشاد فرمایا پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے جب ارشاد فرمایا کہ پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے، پھر میں نے سوال کیا مولا کن پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا بس پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے۔ گویا کہ یہ انداز معصوم کا ایسا ہے جس انداز کے ذریعے سے معصوم یہ چاہتے ہیں واقعے کو ایسی شکل دی جائے کہ اس کو زندگی بھر نہ بھولے۔ امام نے شاید ارشاد فرمایا دیکھتا ہے، کچھ پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے۔ اس نے پوچھا مولا کن پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا دو پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے۔ یہ پھر پوچھتا ہے مولا کن دو پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے؟ اصول کافی کا یہ کن دو پاک ہستیوں کو دیکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، علی مرتضیٰ کو دیکھتا ہے۔ مومن تھا، خوش ہو گیا۔ اب مومن کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ جو میں آل رسول کی فضیلت دیکھوں وہ لوگوں کو بتاؤں۔ اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے دیکھتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دیکھنے کے بعد اس نے مر جانا ہے، تو پھر واپس آ کر بتا تو نہ سکے گا۔ کہتا ہے مولا جب دیکھ لیتا ہے ان دو پاک ہستیوں کو تو پھر کوئی گنجائش ہے کہ واپس دنیا میں آئے؟ امام نے ارشاد فرمایا نہیں، پھر اس کی واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب جب زیارت ہو گئی تو اس دنیا میں اس کے آخری مرحلے ہیں، اس نے آگے ہی جانا ہے۔ پھر پوچھتا ہے مولا کیا یہ مرنے والا اپنی زندگی میں جب دیکھ لیتا ہے زیارت ہو جاتی ہے تو کوئی ان سے سوال کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، اس کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کوئی بولنے کی اجازت نہیں۔ پھر کہتا ہے مولا کیا یہ دو پاک ہستیاں کی بات کرتی ہیں اس سے؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ بات کرتی۔ پوچھتا ہے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہاں دو پاک ہستیاں گفتگو فرماتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ مولا کیا باتیں ہوتی ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سر کی طرف بیٹھ جاتے اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے۔ توجہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا سا اس کی طرف جھک کے ارشاد فرماتے ہیں یا ولی اللہ ابشرو انا محمد الرسول اللہ، اے اللہ کا ولی میں تجھے بشارت دیتا ہوں میں تیرا وہ محمد رسول ہوں دنیا میں جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا رہا ہے۔ دنیا میں مال و منال اکٹھا کیا، آل اولاد اس کے ساتھ محبت میں سب کچھ کیا، اچھا مکان بنایا، یہ دنیا رنگین ہے، ساری رنگینیاں چھوڑ کر آج تو ان رنگینیوں کو، ان محبتوں کو، ان پیاروں کو چھوڑنے والا ہے، پریشان تو تو ہوگا، لیکن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہے
دنیا میں جو کچھ ہے، یہ دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہے، ان سب کچھ سے میں محمد تیرے لیے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ پھر معصوم میں نے ارشاد فرمایا، پھر علی ابن ابی طالب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں یا ولی اللہ، اے اللہ کا ولی۔ توجہ، میں نے بات کیا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو یہاں بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یا ولی اللہ ابشرو انا محمد الرسول اللہ۔ علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا یا ولی اللہ ابشرو انا علی ابن ابی طالب تحبہ، اے اللہ کا ولی میں تجھے بشارت دیتا ہوں، میں وہی علی ہوں جس علی کی محبت کے نعرے لگاتا تھا۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ بات جو ابتدا میں نے مدعا پیش کیا تھا اس کی دلیل آپ کے سامنے واضح ہو کے آ گئی۔ کیا؟ جس شخص کو رسول کائنات کہہ دیں یا ولی اللہ، جس شخص کو علی ابن ابی طالب کہہ دیں یا ولی اللہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں، اس کے ولی اللہ ہونے میں کسی کو شک باقی رہ جاتا ہے؟ یہ کون ہے جس کو اللہ کا ولی کہا جا رہا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا لن تموت نفس مومنۃ، ایک مومن اتنی دیر تک نہیں مرتا جتنی دیر تک ان دو ہستیوں کو دیکھ نہیں لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے گا، اگر ولایت کا کوئی ذرا اس دنیا میں انسانوں میں ہے تو وہ انہی میں ہو سکتا ہے، کسی اور میں نہیں ہو سکتا۔ بلندتر تو پھر مجھے کہنے دو کہ اللہ کے اگر ولی ہیں تو شیعان حیدر کرار میں ہی ہوں گے، اللہ کے کوئی ولی ہیں تو وہی ہوں گے جو محبت اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ نفس مومنۃ لن تموت نفس مومنۃ، نفس مومنہ مومن اتنی دیر تک نہیں مرتا جتنی دیر تک دو پاک ہستیوں کو دیکھ نہیں لیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا کانوا یتقون، یہ ولی تو وہی ہوتے ہیں جو محبت اہل بیت رکھتے ہوں، لیکن پھر یاد رکھو کہ محبت اہل بیت رکھنے والوں میں بھی پھر یہ نشانی ہے صاحبان ایمان اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں جس چیز سے بچنے کی اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ولی ادھر ہی ملے گا۔ اگر کوئی ہمارے علاوہ کوئی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو شعبدہ باز ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ جو علی کو پہلے نمبر پہ نہیں مانتا وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ علی ولی اللہ کے حقوق تسلیم نہیں کرتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ کے بعد علی سے لے کر مادی تک کے ساتھ محبت رکھتا ہو۔ ان محبت رکھنے والوں میں اللہ کے ولی تلاش کرو، کہیں اور جا کر تلاش نہ کرو۔ یہ درباروں آستانوں درگاہوں پہ نہ جاؤ، وہ جن درباروں کے اندر دفن ہو جانے علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو علی کو پہلا نمبر نہیں دیتے، جو علی کا حق ادا نہیں کرتے، علی کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی۔ اگر اللہ کے ولی تلاش کرنے ہیں تو محبان اہل بیت میں کرو، اور محبان اہل بیت میں پھر تلاش کرو الذین آمنوا، وہ اپنے ایمان پہ پختہ ہوں،
کبھی اپنے ایمان کا سودا کرنے والے نہ ہوں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، علی کو ماننے والے متقی ہوں، اور متقین کی صاف ستھری جامع اور معنی تعریف میں نے پنجابی اور اردو میں بتا دی کہ ہر اس کام سے بچیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ نماز نہ پڑھنے میں اللہ کی ناراضگی ہے تو نماز نہ پڑھنے سے بچیں۔ روزہ نہ رکھنے میں اللہ کی ناراضگی ہے تو روزہ نہ رکھنے سے بچیں۔ شراب پینے میں اللہ کی ناراضگی ہے، شراب پینے سے بچیں۔ بھنگ پینے میں اللہ کی ناراضگی ہے تو بھنگ پینے سے بچیں۔ چرس پینے میں اللہ کی ناراضگی ہے، چرس پینے سے بچیں۔ وہ محبان اہل بیت جو ان چیزوں سے بچتے ہیں جن چیزوں سے بچنا اللہ کی رضا ہے، اور جن چیزوں سے نہ بچنا اللہ کی ناراضگی ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور کعبہ نے پوچھا، اے فرزند رسول، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے ان کو بشارت مل جاتی ہے، مرنے کے بعد بھی مل جاتی ہے، یار اے فرزند رسول آپ نے ارشاد فرما دیا، میں تو مان لوں گا، جو آپ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی دلیل، ان کے لیے کوئی دلیل۔ ارشاد فرمایا یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یعقوبہ پوچھتا ہے فرزند رسول قرآن میں کہاں؟ تو امام علیہ السلام نے یہی آیتیں تلاوت کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد فرمایا سورہ یونس میں لکھا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بشارت مل جاتی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں داخل ہوتے ہوئے ان کو فرشتے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً۔ اس دنیا میں بھی بشارت مل جاتی ہے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا بتاؤ تو صحیح، یہ دنیا میں بشارت مل جاتی ہے اور آخرت میں بشارت مل جاتی ہے، اس بشارت کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں کچھ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ نفس مومنۃ، جو مومن ہے اس کو آپ کہتے ہیں نا وہ مرنے سے پہلے جب سانس اور روح نکل رہی ہوتی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں اکھاں تاڑے لگ گئی ہیں۔ اکھاں تاڑے لگ گئی ہیں نا مانا یہ ہوتا ہے کہ بس بھئی ان فرشتہ آ گیا ہے، ایک لمحہ یا 2-3 لمحے اس کی زندگی کے باقی۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا اکھاں تاڑے، یہ مومن کی بھی لگتی ہیں، یہ منافق کی بھی لگتی ہیں۔ مومن کی اس وقت لگتی ہیں جب وہ محمد زندگی کے آخری دنوں میں نابینا ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام سے گزارش کی مولا مدت ہوئی ہے آپ کی زیارت سے محروم، بڑا شوق بڑی خواہش ہے کہ آپ کی زیارت ہو۔ امام علیہ السلام نے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے ارشاد فرمایا ابو بصیر زیارت کر لی ہے؟ جی مولا۔ تو پھر آنکھیں واپس نہ کر دے؟ کہتے ہیں مولا اگر دی ہیں تو پھر مہربانی فرمائے رہنے دیں۔ امام نے ارشاد فرمایا ابو بصیر فیصلہ آپ کا، جو تو کہیں گے وہی کریں گے، میری بات سن توجہ، جو آپ کہیں گے بصیر، تو ابو بصیر جو تو کہے گا وہی کروں گا۔ کتنا پیار ہے، اپنے ایک ماننے والے غیر معصوم کو مولا کہہ رہے ہیں جو تو کہے گا وہی کروں گا۔ پیار کی انتہا ہے نا، محبت کی انتہا ہے۔ ابو بصیر جو تو کہے گا کروں گا وہی، لیکن میری بات سن لے، بات سن کے پھر جو تو کہے گا وہ کر۔ کیا رسول اعظم نے ارشاد فرمایا ہے اس دنیا میں اگر کسی کو کوئی ایسی مرض لگ جائے جو سخت مرض ہو، ساری زندگی اس کو اس سے نجات نہ ملے، پریشان رہے، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔
جس کو کوئی مرض نہیں ہے، صحت مند زندگی گزاری ہے اس نے، وہ اس حساب کتاب دے کے. اب تو بتا، حساب کتاب دے کے جنت میں جانا چاہتا ہے یا بغیر حساب کتاب کے جنت؟ کیا بات. ابو بصیر کہتے ہیں مولا نے یہ حساب والا معاملہ مشکل ہے. اب ابو بصیر جیسا بندہ، ابو بصیر جیسا بندہ بھی حساب کتاب سے گھبراتا ہے. شیو ابو بصیر جیسا بندہ بھی حساب 70 مقامات پہ رک رک کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. 70 مقام. اس لفظ کو بعض مترجمین نے 70 گھاٹیوں کے ساتھ لکھا ہے. 70 گھاٹیوں کے ساتھ رک رک کے حساب دینا. تو حرس ہمدان مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی تھے، بازار کوفہ میں پریشان تھے. مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، بسم اللہ جی، دیکھا حارث ہمدان بہت قریبی، بہت سچی محبت کرنے والے ہیں. حارث پریشان ہے. ارشاد فرمایا حارث پریشان کیوں ہے؟ حارث کہتے ہیں مولا خطبے بھی اس طرح کے دیتے ہو، پھر پوچھتے ہو پریشان کیوں ہے؟ کہا حارث کون سا خطبہ میں نے جو تیری پریشانی کا باعث بن گیا؟ حارث کہتے ہیں مولا آپ نے ارشاد فرمایا خطبے میں کہ 70 گھاٹیوں پہ رک رک کے حساب دینا. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دروازہ جنت میں علی موجود ہوں گا، جو دروازہ جنت پہ آئے گا میرے ٹکٹ کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. مولا یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، دروازہ جنت تک پہنچوں گا تو ٹکٹ لوں گا نا. تو یہ 70 گھاٹیاں میں کس طرح عبور کروں گا؟ یہی میری پریشانی ہے. مولا نے ارشاد فرمایا اے حارث تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں علی تیرا امام نہیں ہوں؟ امام نے ارشاد فرمایا تیرے ہر گھاٹی پہ پہنچنے سے پہلے میں علی ابو طالب کا بیٹا پہنچ چکا ہوں گا. وہاں جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی نا ان سے بول بول کر کہوں گا چھوڑ دو ان کو، اس نے آل رسول کا دامن تھام رکھا ہے. ستر گھاٹیوں سے حارث بھی پریشان ہے، 70 گھاٹیوں سے ابو بصیر بھی پریشان ہے. رک رک کے حساب دینا ہے. تو ابو بصیر نے کہا مولا نہیں بغیر حساب کتاب کی جنت جانا چاہتا ہوں. یہ حساب کتاب والی منزل مشکل ہے، مشکل ہے. لو جی. حضرت ابو بصیر کا تعارف ہو گیا آپ کو. بڑی شخصیت ہے. حضرت ابو بصیر کا ہمسایہ تھا، وہ گورنمنٹ میں حکومت میں کوئی عہدہ تھا اس کے پاس. اس نے جائز ناجائز طریقوں سے دولت اکٹھی کر رکھی تھی. جب دولت آ جائے نا تو دولت اور اس پیسے کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے. پھر یہ دولت کہتی ہے مجھے استعمال کرو، یہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں یہاں ہوں. پھر وہ عیاشی میں پڑ جاتا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو دولت آنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو تکبر اور غرور اور عیاشی کا شکار ہونے سے بچا لیتے ہیں. ابو بصیر کا ہمسایہ دولت مند ہو گیا، جائز ناجائز طریقوں کے ساتھ حلال حرام کی کس کس قسم کی روزی اس نے اکٹھی کر لی تھی. رقص و سرود کی محفلیں، گانے بجانے کے ماحول اس کے گھر میں ہر روز تقریباً. رات کے وقت ابو بصیر کے لیے 2 وجہ سے یہ پریشانی کا باعث تھی. ایک یہ کہ یہ بندہ اللہ کے حکم کی کتنی نافرمانی کر رہا ہے، یہ جہنم میں جائے گا. ایک تو اس لیے پریشان تھے. دوسرا اس لیے پریشان تھے کہ وہ رات کو پروگرام کرتا تھا تو آپ کے آرام میں خلل ڈالتا تھا. حضرت ابو بصیر نے کئی مرتبہ اس کو بلا کر کہا اے بندہ خدا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں، کچھ پیسے تیرے پاس ہیں تو ان جگہوں پہ استعمال کر جہاں تیری یہ دنیا بھی رہ جائے اور آخرت بھی بچ جائے. لیکن جب دولت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہو تو پھر کسی کی بات سجائی نہیں دیتی. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میری کسی بات کے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. ایک دن خود آ کر کہتا ہے ابو بصیر تو نے مجھے کئی مرتبہ کہا ہے لیکن مجھے دھیان اللہ کی نافرمانی یا حکم برداری کا کبھی
دھیان نہیں آیا. ہم مجھے کچھ محسوس ہونا شروع ہے کہ میں گند میں اور نجاست میں زندگی بسر کر رہا. پھر جب سوچتا ہوں اتنے گناہ کر رکھے ہیں، اتنے گناہ کر رکھے ہیں، پتہ نہیں ان کی معافی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی، تو پھر وہی کام کرتا ہوں. ابو بصیر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں توبہ کروں ان کاموں سے اور اللہ مجھے معاف کر دے؟ ابھی ابو بصیر نے جواب نہیں دیا تھا. یہ خود ہی کہتا ہے، وہ جو تو اپنے مولا کا نام لیتا ہے نا، جعفر بن محمد، کیا میری یہ بات ان تک پہنچا سکتا ہے؟ حج کے ایام قریب تھے، ابو بصیر حج پہ جانے والا تھا. اس نے کہا پہنچا سکتا ہوں، میں حج پہ جانے لگا ہوں. حج کے فارغ ہونے کے بعد میں مولا کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور وہاں تیرا پیغام پہنچاؤں گا، جو جواب ملے گا تجھے بتا دوں گا. حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ گئے. آج بھی شیعان حیدر قرار و محبان اہل بیت کی یہ روایت ہے کہ بیت اللہ کا حج کرنے کے بعد مدینے میں زیارات کے لیے ضرور جاتے. اور معصوم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، حج اتنی دیر تک مکمل ہی نہیں ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا جتنی دیر تک حج بیت اللہ کو سے فارغ ہونے کے بعد ہماری زیارت نہ کی جائے. ہماری زیارت تکمیل حج ہے. تو حضرت ابو بصیر مدینے میں گئے، مولا سے اس کا سارا واقعہ، اس کی تاریخ بھی، اس کا کردار، اس کی سیرت بھی بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اب وہ توبہ کرنے والا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ میرا پیغام پہنچانا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچانا کیا جواب ہے، وہ جواب مجھے دینا. امام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تو واپس جائے گا نا، لوگ تجھے حج کی مبارک دینے کے لیے آئیں گے، تیری زیارت کرنے ملنے کے لیے آئیں گے. اتنے دنوں کے بعد وہ بھی آئے گا. جب وہ آئے تو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. کہنا جعفر بن محمد نے سلام بھیجا ہے. پھر اس سے یہ کہنا ایک بات تو ہماری مان لے، اس کے بعد تیری ہم مان دیں گے. کیا؟ جتنا مال تیرے گھر میں جو کچھ بھی حرام کا ہے وہ جس کا ہے وہ اس تک پہنچا دو. اگر اس مال کا مالک معلوم، وارث معلوم نہیں ہے تو اس کے نام پہ صدقہ خیرات کر دے. تیرے گھر میں کوئی حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کام کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا تو میں جعفر صادق، جعفر بن محمد تیری جنت کا. ابو بصیر واپس آئے، لوگ ملنے کے لیے آئے. جتنے دن امام نے ارشاد فرمایا تھا اتنے دنوں کے بعد وہ شخص آیا. ابو بصیر، میرا پیغام پہنچایا تھا اپنے مولا کو؟ ہاں پہنچایا تھا. جواب ملا؟ ہاں جواب میں ملا. امام نے تجھے سلام بھی پہنچایا ہے، امام نے تجھے سلام بھی بھیجا ہے. ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا کہ امام نے تجھے سلام بھیجا ہے، کہا ہے کہ میرا سلام کہنا، ابو بصیر کہتے ہیں چیخیں مار کر رونا شروع ہو گیا. مجھ سے بار بار پوچھتا تھا ابو بصیر سے ہی، امام نے مجھے سلام پہنچایا ہے، صحیح کہہ رہے ہو. ابو بصیر کہتے ہیں گویا کہ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھ جیسے گناہگار کو امام سلام پہنچائیں گے. ابو بصیر کہتا ہے میں نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تجھے سلام پہنچایا ہے. خوش ہو گیا، روتا ہوا گھر چلا گیا. تھوڑے دنوں کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ فلاں شخص ابو بصیر تجھے بلا رہا ہے. وہی مومن کہتے ہیں، ابو بصیر کہتے ہیں میں اس کے دروازے پہ گیا، دکل بات کیا، اس نے دروازہ کھولا اور دروازے کے پیچھے ہو گیا، اپنے آپ کو چھپا لیا. میں نے کہا سامنے نہیں آتا بھی چھپا لیا ہے. کہتا ہے میرے بدن پہ کوئی پردہ نہیں ہے. ابو بصیر نے کہا یہ کیا حالت بنا لیا تو نے؟
کہتا ہے ابو بصیر تو نے امام کا پیغام دیا تھا نا کہ اپنے گھر میں تیرے گھر میں کوئی حرام نہیں ہونا چاہیے. میرے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ حرام کا ہی تھا. میں نے ان کے وارثوں مالکوں تک پہنچا دیا ہے جن کا پتہ نہیں تھا, ان کے نام پہ صدقہ کر دیا, خیرات کر دی ہے. اب میرے گھر میں اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ جس کپڑے کے ساتھ میں اپنا پردہ بنا لوں. ابو بصیر کہتا ہے اس کو گھر اسی طرح چھوڑ کے میں پیچھے ہٹایا. چند دوستوں کو اکٹھا کیا. دوستوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہا کہ وہ فلان شخص جو ہے نا اس کے پاس اپنا بدن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے, کپڑے کا انتظام کر کے اس کو دے دیا. تھوڑے دنوں کے بعد ابو بصیر کہتے ہیں کہ اس کا پھر پیغام آیا, مجھے ملنے آؤ. ابو بصیر کہتے ہیں میں گیا, بیمار تھا, بستر پہ پڑا ہوا تھا. بیماری کی حالت یہ تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اسی بیماری میں یہ مر جائے گا. میں وہاں اس کو تسلیاں دینا شروع کر دی, اللہ مولا صحت عطا فرمائے گا, حوصلہ رکھو, جس طرح کی تیمارداری ہوتی. ابو بصیر کہتے ہیں اتنا شدید بیمار تھا, تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد غشی کی حالت میں چلا جاتا تھا. جب غشی سے افاقہ ہوتا تھا تو ایک مرتبہ ارد گرد دیکھتا تھا میرے پاس کون کون ہے. جب میں جا کر بیٹھا, میرے جانے کے بعد اس پہ غشی طاری ہو گئی. غشی طاری ہونے کے بعد جب اس کو افاقہ ہوا, ابو بصیر کہتے ہیں میری طرف دیکھا, مسکرایا, مسکرا کر کہتے ہیں ابو بصیر وہ تیرے مولا نے جو وعدہ کیا تھا نا, ابھی غشی کی حالت میں اس مولا نے وہ جنت والا گھر مجھے دکھا دیا ہے. انہوں نے اپنا جنت والا وعدہ پورا کر دیا ہے. ابھی میں نے جنت والا گھر اپنا دیکھ لیا ہے, میں نے اپنے مولا کی زیارت بھی کر لی ہے. ابو بصیر کہتا ہے جب میں نے سنا تو اب مجھے جلدی تھی کہ میں مدینے جاؤں اور مولا کو یہ واقعہ سناؤں. حج کے ایام آ گئے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھے حج سے فارغ ہونے کے بعد جلدی جلدی میں مدینے پہنچا. دق الباب کیا مولا کے دروازے کا, غلام نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا غلام نے, میں اندر داخل ہونا چاہتا. ایک قدم میرا دہلیز پہ تھا اور ایک قدم بحر ہی تھا. میں نے دیکھا کہ سامنے امام کھڑے. میں جلدی جلدی میں بتانے لگا کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے. امام نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو بصیر وہ تیرے ساتھی کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا تھا نا وہ ہم نے سچا کر دیا ہے. وہ ہم نے سچا کر دیا. خدا گواہ ہے تم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اہل بیت کے دروازے پہ آؤ اور وہ کام کرو جو کام کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور ان کاموں سے بچو جن سے منع کرتے ہیں. جنت کے ضامن وہ خود. اعمال واجب ہیں لیکن اعمال ادا کرنے معلوم نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. ذمہ داری سر سے ہٹ گئی. وہ میرے دربار میں آیا تھا, 2 رکعت صبح کی پڑھی تھی, 2 نفل بھی پڑھ لیے تھے. نجات کی بات ختم ہوگی شفاعت آل رسول پہ آ کے. جتنی دیر تک وہ شفاعت نہیں کریں گے نا اتنی دیر تک. پاک بی بی سے پوچھا اپنے بیٹے کو رونے والوں کی شفاعت کے لیے کیا انتظام ہے آپ کے پاس. یدان مقطوعتان عباس. پاک بی بی نے کہا میرے پاس میرے بیٹے کے 2 کٹے ہوئے شفاعت کے لیے 2 کٹے ہوئے بازو کافی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. بچے کھیلتے کھیلتے آئے, جب قریب آتے تھے تو امام کھڑے ہو جاتے تھے. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے. بچے کھیلتے کھیلتے دور چلے جاتے, پھر امام بیٹھ جاتے. بچے کھیلتے کھیلتے قریب آتے, پھر امام کھڑے ہو جاتے. ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا مولا بچے ہیں, آتے ہیں, اپنی مرضی سے کھیلتے کھیلتے واپس چلے جاتے ہیں, آپ یہ زحمت کیوں فرماتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے
ان کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچہ وہ ہے جو میرے عباس کی نسل کا ہے، جو میرے عباس کی نسل کا ہے۔ اس کے دادا کے میرے دادا پہ بڑے احسان ہیں، اس کے دادا کے میرے دادا پہ بڑے احسان ہیں، میں اس کے لیے ساری زندگی بھی کھڑا رہوں تو اس کے دادا کے احسان کا بدلہ نہیں چکا۔ سید ابراہیم محمد ابراہیم قزوینی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پیش نماز سے وہاں نماز پڑھاتے تھے کربلا میں۔ حسب روایت نماز کے بعد ہر روز ایک ذاکر، ایک روزہ خان نماز فارغ ہونے کے بعد وہ ممبر کے بیٹھ کے وہ فضائل مصائب آل رسول بیان کرتا تھا ہر روز۔ آج بھی یہی سیرت ہے، وہاں پہ یہی طریقہ ہے۔ سید محمد ابراہیم قزوینی سید بھی ہیں، وہاں کے پیش نماز ہیں۔ روضہ خان نے ذاکر نے جب مصائب پڑھے نا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے، آنکھ میں تیر لگنا پڑا کہ شہنشاہ وفا کی آنکھ میں تیر لگا۔ اس روایت کا اتنا اثر ہوا سید محمد ابراہیم پہ کہ بے تحاشا اور چیخیں مار کر رونا لگے۔ جب رونے سے افاقہ ہوا اور مجلس ختم ہوئی تو سید ابراہیم نے اس روضہ خان اور ذاکر سے کہا اتنی سخت روایت پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ اس روایت کی سند بھی کوئی اتنی پکی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں پڑھوں گا آئندہ۔ رات کو خواب میں سید عالم دین ہے، مجتہد سطح کے بندے ہیں سید محمد ابراہیم قزوینی، جب کہا نا کہ اتنی سخت روایت پڑھنے کا کیا ضرورت تھی، جبکہ اس روایت کی سند بھی پختہ نہیں ہے، تو پڑھنے والے نے کہا آغا آج کے بعد نہیں پڑھوں گا۔ تو رات کو خواب میں شہنشاہ وفا سید ابراہیم خود روایت کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ مولا نے کہا ابراہیم تو کربلا میں موجود تھا؟ کہتے میں نے کہا مولا نہیں۔ تو پھر تجھے کیا پتہ ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سید ابراہیم بتاؤ ان ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جب میرے دونوں بازو کٹ گئے نا، میرے دونوں بازوؤں کا کٹنا تھا کہ تیروں کی برسات مجھ پہ ہے، ہر طرف سے تیر آئے میرے، ایک تیر میری آنکھ میں آ کر لگا، ایک آنکھ کے تیر کو نکالنے کے لیے 2-3 مرتبہ میں نے سر کو جھٹکا دیا لیکن تیر نہیں نکلا۔ سید محمد ابراہیم ہاتھ تو میرے پاس تھے نہیں، یہ تیر نکالنے کے لیے میں نے اپنے زانو بلند کیے، اپنا سر جھکایا تاکہ زانیوں میں تیر کو لے کر آنکھ سے نکالوں۔ میں نے زانوؤں کو بلند کیا اور سر کو جھکایا۔ سید ابراہیم میرا سر کا جھکانا تھا کہ ایک ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا، یہ ایسا گرز تھا کہ پھر میں سنبھل نہیں سکا۔ جب یہ گرز لگا تو پھر ہر طرف سے تیر چلنے لگے، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، ہر طرف سے نیزے چلنے لگے، میرے جسم ادھر کو دیزہ ریزہ کر دیا۔ اس وقت یہ منظر تھا جب مظلوم کربلا نے ارشاد فرمایا الآن ان کا سزا۔ میری کمر ٹوٹ۔ ایک اور واقعہ سنو بس۔ ایک عالم دین ہے، ان کو بھی حضرت عباس کافی سارے مصائب حضرت عباس علمدار نے خود بیان کیے ہیں عالم خواب میں مجتہدین کو۔ یہ مجتہد کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا اور شہنشاہ وفا نے کہا وہ فلاں ذاکر اور فلاں روضہ خان کو کہو کہ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ مجتہد کہتے ہیں میں نے کہا مولا
میں نے کئی مرتبہ اس کی مجلس سنی ہے، وہ آپ کی شہادت پڑھتا ہے، کئی مرتبہ پڑھتا ہے۔ ارشاد فرمایا نہیں، اس کو کوئی اس طرح پڑھے جس طرح میں اس کو جا کے بیان کرو، اس طرح پڑھے جس طرح میں بتاتا ہوں۔ بھلا کس طرح؟ اس ذاکر سے جا کر کہو کہ وہ پڑھا کرے لوگوں، جس جوان کے جسم پہ ہر طرف تیر لگے ہوئے ہوں اور اس کے بازو بھی ساتھ نہ ہوں، اگر وہ گھوڑے سے گرے تو وہ کس طرح گرتا ہے، وہ کس کے سارے گرتا ہے، تیروں سے ہوتا ہوا جسم عطر ضمیر پہ جاتا ہے، اس کو کوئی اس طرح لازمی پڑھا کرے۔ الان ان کا سزدار، یہ مظلوم کربلا نے کرسی چھوڑی اور چلتے چلتے آئے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے پاس۔ علمدار علیہ السلام کے پاس آئے نا، کئی مرتبہ اٹھے اور کئی مرتبہ بیٹھے۔ سر آپ کا اپنے زانو پہ لیا، بات کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں ریت اور خون جمع، یہ ریت اور خون مولا صاف کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کا عباس جیسا بھائی مارا جائے وہ غریب کیسا ہوتا۔ عباس کا سر گود میں رکھ کے مولا وہاں موجود تھے، باتیں ہو رہی تھی کہ ایک آواز آئی، خیام حسینی کی طرف فوجیں بڑھ رہی ہیں، کہنے فوجیں خیام حسینی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت مظلوم کربلا نے عباس علمدار علیہ السلام کا پاک سر گود سے ہٹایا اور ریت کربلا پہ رکھ کے نیام سے تلوار نکالی، فوج اشقیاء کو خیام سے دور کرنے کے لیے حملہ کیا۔ جب حملہ کرتے جا رہے تھے نا تو ایک رزق پڑھتے جا رہے تھے، امام مغیث یغیثنا، وہ ہے کوئی ایسا بندہ ہو جو ہماری مدد کرنے والا ہو، امام مجیر یجیرنا، ہے کوئی پناہ دینے والا جو آل رسول کو پناہ دے، حال من خیف من نار، کوئی ایسا ہے جہنم کی آگ سے ڈرنے والا، ہماری مدد کرے، ہم اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، ہے کوئی ایسا جو ہمارے حق کا دعویٰ کرے اور ہمارا مددگار ہو۔ اس عزت پڑھتے پڑھتے ان کو دور کیا، پھر آیا عباس علمدار علیہ السلام کے پاس، رکھا سر، عباس میں تجھے خیام میں لے چلوں؟ شہنشاہ وفا نے کہا نہیں۔ راویوں نے دو وجہ لکھی ہیں کیوں، ایک تو یہ کہ عباس علمدار نے کہا تھا مولا میں نے سکینہ سے کہا تھا وعدہ کی تھا پانی لے کر آؤں گا، مجھے حیا آتی ہے اب سکینہ سے، اور دوسری بات لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ عباس جوان تھے، قد آور تھے، بھرپور جسم کے مالک تھے، اس لیے مظلوم کربلا سے اٹھائے نہیں گئے، اس لیے نہیں اٹھائے گئے، یہ بات نہیں ہے، خدا گواہ ہے، اس لیے نہیں اٹھائے گئے کہ حضرت عباس علمدار کی لاش عطر کے ٹکڑے ہو چکے تھے، تینوں تلواروں کے ساتھ ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس لیے تو بحر العلوم نے لکھا ہے، کسی نے بحر العلوم سے پوچھا آغا جب حضرت عباس اتنے قداور تھے کہ رکاب میں پیر رکھتے تھے تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں تک پہنچ جاتے تھے، جب رکاب سے پیر نکالتے تو پیر زمین پہ کھت کھائیتے تھے، پھر قبر کیوں اتنی چھوٹی ہے، پھر قبر اتنی کیوں چھوٹی ہے؟ آغا بحر العلوم نے چیخ مار کر کہا مجھ سے کیسا سوال کر دیا تو نے، اور یہ کیسا سوال کر دیا تو نے مجھ سے، اور روتے بھی تو سے کہتا یہ کیا پوچھ لیا تو نے مجھ سے، ان ظالموں نے وہ ظلم کیے عباس پہ، ان ظالموں نے وہ ظلم کیے عباس پہ، علی کے بیٹے کے جسم میں عطر سلامت نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے حصے اکٹھے کر کے جتنی قبر بنتی تھی اے مظلوم کربلا نے اتنی قبر بنا دی۔ علم کو پکڑا ہے اور خیام کی طرح مظلوم کربلا، بچوں نے دیکھا علم آ رہا ہے تو علمدار بھی آ رہا ہے، علمدار آ رہا ہے تو پانی بھی لے آئے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے جام ہاتھ میں لیے، ساڑھے بچے سکینہ بنت الحسین کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے ہیں اور رو رو کر کہہ رہے ہیں سکینہ جب تیرے چچا پانی لائیں گے ہمیں بھی دو گے۔ آج بچی کہہ رہی تھی اپنے اصغر کو بعد میں بلاؤں گی تمہیں پہلے بلاؤں گی، لیکن جب مظلوم کربلا قریب آئے بچوں کے ہاتھ سے جام گر گئے، کیا دیکھا علم آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا، ماتم حسین
مشکور مہاری مڈ دردانی میں بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی میں بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی میں بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ گرم زنجیراں تو اپنی مڈ گرم زنجیراں تو اپنی ہر پیاس سکینہ ماری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری بڑے گرم زنجیراں تو اپنی ہر پیاس سکینہ ماری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری تیرے بخل دے پانی دی قیمت میں اپنا با کر دے وہاں تیرے بخل دے پانی دی قیمت میں اپنا با کر دے وہاں پر شامی پانی نہیں دیں پر شامی پانی نہیں دیں تیری قسمت درداں ماری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری تیرے بخل دے پانی دی قیمت میں اپنا پا کر دے وہاں تیرے بخل دے پانی دی قیمت میں اپنا پا کر دے وہاں پر شامی پانی نہیں دیں پر شامی پانی نہیں دیں تیری قسمت درداں ماری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری مڈ دردانی بھئی بال تنا اے بہو مشکور مہاری جم بھیڑ دیا نازک گھسڑیاں تے ہاتھ رسیاں والے جم آدھا جم بھیڑ دیا نازک گھسڑیاں تے
ہاتھ رسیاں والے چمادا احسان سکینہ نہیں بھولنے احسان سکینہ نہیں بھولنے تدبیر گمرا ساری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری بچوں بھیڑ دیا نازک گھسڑیاں تے ہاتھ رسیاں والے چمیا دا چم بھیڑ دیا نازک گھسڑیاں تے ہاتھ رسیاں والے چمیا دا احسان سکینہ نہیں بھولنے احسان سکینہ نہیں بھولنے تدبیر گمرا ساری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میں نے گرم زنجیراں تو اپنی میں نے گرم زنجیراں تو اپنی ہر پیاس سکینہ ماری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری او تیرے غسل دے پانی دی قیمت میں اپنا پا کر دے وہاں تیرے غسل دے پانی دی قیمت میں اپنا پا کر دے وہاں پر شامی پانی نہیں دیندے پر شامی پانی نہیں دیندے تیری قسمت درداں ماری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری بچوں بھیڑ دیا نازک گھسڑیاں تے ہاتھ رسیاں والے چمیا دا چم بھیڑ دیا نازک گھسڑیاں تے ہاتھ رسیاں والے چمیا دا احسان سکینہ نہیں بھولنے احسان سکینہ نہیں بھولنے تدبیر گمرا ساری میرے درداں بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے کرم زنجیراں تو اپنی ہر پیاس سکینہ باری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے درداں دی بھائیوال تیرا اے بہو مشکور مہاری میرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا باعث الہدی السلام علیکم یا رحمۃ للعالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن نبی اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء
عليك يا معيد الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشهود السلام عليك يا ليس النفوس السلام عليك أيها المذكور يا الرسول السلام عليك وعلى آلك الصلاة وعليك الأربعة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مسهل الإيمان السلام عليك يا كامل الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجا وسعد الله تعالى مغفرك وذكرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمة فاطر السماوات والارض وبحق الحسان وانت المحسن وبحق الحسين وانت كريم الاحسان وبحق قصة المعصومين من ذرية الحسين والوالدقال بحق محمد وعلى محمد مع السبيل وكفى بما كان يقول منزور والوالدقال بحق محمد وعلى محمد الإسلام لن والوالدقال اسم الرزق التطفير میں والوالدقال فجسن الحاق والا امام سورم رسول کے صدقے میں اس گھر میں اپنی رحمت اور برکتیں نازل والوالدقال اس گھر میں آسمانی آفات اور زمینی آفات کو محفوظ فرما والوالدقال اس گھر میں جتنے بھی افراد رکھتے ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ زندگی عنایت فرما والوالدقال ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں حاضرین کے مرحومین ہیں اور جو بھی مومن مومنات اس دنیا سے چلے گا ان سب کے لیے مغفرت فرما والوالدقال ان سب کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے جوار میں جگہ عنایت فرما والوالدقال بحق محمد وعلى محمد اگر کوئی مریض ہے مریضہ ان کا پرتگان کرے شفاء کل عنایت فرما والوالدقال دین اسلام فرما والوالدقال دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی مومن رہتا ہو خصوصاً کوئی مومن رہتا ہوں کہ جان و مال و ناموس کے حفاظت فرما والوالدقال دنیا کے ہر کونے میں جلوس آزاداری ہے والوالدقال سب کے حفاظت فرما والوالدقال ہمارے آخری من کے ظہور میں تاجر فرما ہم سب ان کے اعمال و انصار میں سے شمار فرما برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل أجرهم برحمتك اللهم صل على محمد